آپ شکر کرو کہ آپ کو پیپلز پارٹی نے لایا ہے پاکستان میں اور آپ کو فارم 47 کے تحت آپ کو ایم این رہنے دیا ہے. خود مریم نواز فارم 47 کی، خود شہباز شریف فارم 47 کے، خود نواز شریف فارم 47 کے پیداوار ہے تو شمائلہ بی بی کو بتا دو کل پروگرام رکھے فارم 45 مجھے دکھا دے، خدا کی قسم جو معافی مانگے میں مانگنے کو تیار ہوں. یہ بند کرے یہ ڈرامے، آپ لسانیت پہ لا رہے ہو، پنجابی ازم چلا رہے ہو، یہ چیزیں نہیں چلیں گے. یعنی کہ قادر مندو خیل صاحب آپ کی گفتگو میں ایک چیز پہ میں وضاحت چاہوں گا. قادر صاحب ایک چیز پہ وضاحت ذرا کر دیجئے گا کہ آپ نے گندم کے اوپر پابندی لگائی، کسی اور صوبے میں گندم نہیں جائے گا، اور پھر ہم نے سندھ کا گیس روکا، پھر کیا ہوگا؟ ہم نے آپ کا پورٹ کا راستہ روکا، پھر کیا ہوگا؟ بلوچستان نے معدنیات روکا، پھر کیا ہوگا؟ پختونخوا بجلی رکھو، پھر کیا ہوگا؟ یہ بند کریں یہ ڈرامے. آپ پاکستان کو نہ جانے کہاں لے کے جا رہے؟ کس نے کان میں بولا ہے کہ آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا؟ جس دن پیپلز پارٹی آپ پوزیشن میں ہوگی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کہاں بیٹھی اور آپ کا چچا کہاں بیٹھا ہوا ہے. اچھا ایک چیز کی وضاحت کر دیجئے گا. آپ نے کہا کہ ان کے پاس کسی کے پاس فارم 45 نہیں ہوگا، یہ فارم 47 والے ہیں، تو اس کا مطلب جو تحریک انصاف الزام لگاتی ہے آپ اس کو ویریفائی کرتے ہیں، اس کی تصدیق کرتے ہیں، اس کو انڈورس کرتے ہیں؟ 200% کرتا ہوں. میں تو چیلنج کروں شمائلہ بی بی کا یہ کل پروگرام میں فارم 45 لیا ہے، خدا کی قسم جو چور کا سزا ہو مجھے سزا دے. ہے ہی نہیں، یہ ساری جال سازی سے بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ جال سازی سے جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پھر آپ نے بھی سپورٹ کیا ہے کہ آپ ٹھیک ہے جال سازی کرتے ہیں؟ ہم نے تو مجبوری میں کیا ہے، ہمارے پاس راستہ کیا تھا؟ پی ٹی آئی کو ہم نے آفر کیے، وہ گالی گلوچ پہ اترا ہے، اور ان کو آفر نہیں کرتے تو کیا یہ اسمبلی کھڑی ہوتی؟ کیا یہ دوبارہ الیکشن اس ملک جو متعامل ہو سکتا تھا 17 ارب روپے خرچ کرنے کے بعد؟ کیا اگلا جو الیکشن ہوتا تھا وہ شفاف ہوتا تھا؟ ہم تو یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے 2018 میں جنرل فیض نے آر ٹی ایس سسٹم بٹھا کے پی ٹی آئی کو بٹھایا، اب جو کہ 2024 میں جا کے ان کو بٹھا لیے تو ٹھیک ہے چلنے دو، 5 سال یہ بھی گزارے، ہم نے تو اس مجبوری میں ساتھ دیے. چلیں انڈورس کیا ہے آپ نے، گالم گلوچ پہ پی ٹی آئی اترائی تھی، اس وجہ سے جو ہے وہ آپ لوگ مجبوری میں گئے. میں بالکل آپ کی بات سمجھ گیا. ذرا شمائلہ رانا صاحبہ سے پوچھ لوں. شمائلہ صاحبہ 2 الزامات کہہ لیں یا 2 چیزوں کے اوپر انہوں نے جو ہے وہ اشارہ کیا ہے. ایک وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کہ چچا کے خلاف جو ہے وہ مریم بی بی اٹھ گئی ہیں، ان کی وفاقی حکومت کے خلاف اٹھ گئی ہیں، پھر وہ سارے آپ فارم 45 والے نہیں ہیں 47 والے ہیں. اور یہ علی بخاری صاحب یہ بات کرتے تو ہم اس کو جو بڑے آسانی سے لیتے ہیں، لیکن قادر مندو خیل صاحب جب کہیں گے تو اس کو امپورٹنس اس لیے دیں گے کہ وہ آپ کے اتحادی ہیں. پھر ایک انہوں نے بڑی اہم بات کی، نہ جانے کس کا اشارہ ہے، تو مریم بی بی کسی کے اشارے کے اوپر یہ سب کچھ کر رہی ہیں کہ انہیں کچھ نہیں کہا جائے گا، وہ جو بھی کہیں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی. دیکھیے قادر مندو خیل صاحب ہیں، یہ ایک میچور سیاستدان ہیں اور ان کا ایک اپنا نظریہ اور اپنی ایک سوچ ہے. یہ اس سوچ کے مطابق بات ضرور کریں، لیکن یہ اپنی پارٹی پالیسی میرا خیال ہے ان کی یہ نہیں ہے. یہ ان کے اپنے جذبات ضرور ہو سکتے ہیں. تو یہاں پہ یہ بات میں آپ کو کہتی چلوں کہ میڈم پارٹی ان کی واک آؤٹ کر رہی ہے تو پارٹی پالیسی تو ہوئی نا. میں نہیں لیکن پارٹی پالیسی کوئی فارم 47 نہیں میں پارٹی نہیں، میں واک آؤٹ کی بات نہیں کر رہی. جو ابھی باتیں انہوں نے ابھی یہاں پہ کہی ہیں ان میں چند باتیں بہت سخت ہیں جو ان کی پارٹی پالیسی کے بھی خلاف ہیں. تو میں اس ڈیپتھ میں نہیں جانا چاہتی. میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ دیکھیں پیپلز پارٹی جو ہے ان سے چارٹر آف ڈیموکریسی جو ہے وہ سائن ہوا تھا، اس کی کوئی مقاصد تھے. اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ یہ لوگ اسمبلیز میں آ جائیں گے، یہ ان کو گورنرشپ مل جائے گی، ان کو آئینی عہدے مل جائیں گے، یا یہ کابینہ کا حصہ بنیں گے یا نہیں بنیں گے. پاکستان کے اندر جو جمہوریت ڈیریل ہوئی تھی اس کو پٹری پہ لانے کے لیے ہمیں ایک دوسرے کا ساتھ جو ہے وہ چاہیے تھا، اور ان کا جو تسلسل ہے ہمارے ساتھ وہ اسی چارٹر آف ڈیموکریسی جو کہ محترمہ شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ نے خود سائن کیا تھا. بات یہ ہے کہ دیکھیں جمہوریت کا یہ حسن ہے کہ جب آپ کو کسی سے اختلاف رائے ہوتی ہے، چاہے آپ اتحادی ہوں، آپ ایک ہی جماعت میں ہوں، آپ کارکن ہوں، آپ لیڈر ہوں، جمہوریت کی جو خوبصورتی ہے وہ یہی ہے کہ آپ اس میں اختلاف رائے رکھتے ہیں. اب اختلاف رائے جو ہے وہ اختلاف رائے بھی ایک حد تک ہونی چاہیے، انگلی نہیں توڑنی چاہیے نا. جب چیزیں اپنے گھر سے باہر ہوتی ہیں جی، جب آپ معاملات کو اپنے گھر سے باہر لے آتے ہیں تو دنیا آپ کا محض تماشا دیکھتی ہے اور آپ تماشا بنتے ہیں. اب پیپلز پارٹی نے یہ ٹھان لی ہے کہ اب انہوں نے خود بھی تماشا بننا ہے اور دوسروں کو بھی بنانا ہے، جبکہ ان کو معلوم ہے کہ ایک اعلیٰ سطحی کمیٹی جو ہے وہ بن چکی ہے
اور اعلیٰ پی ایم صاحب اس کے اوپر نوٹس لے چکے ہیں، اور یہ کس تناظر میں مریم بی بی صاحبہ نے باتیں کی ہیں اس کے اوپر بھی میں آپ کو تھوڑی سی روشنی ڈالتی چلوں کہ مریم بی بی نے ان کو یہ کہا تھا کہ بلاول بھٹو صاحب میرے چھوٹے بھائی ہیں اور زرداری صاحب میرے بزرگ ہیں، میں ان سے گزارش کروں گی کہ آپ اپنے ترجمان جو ہیں آپ کے ان کو ترجمانوں کو ذرا آپ تھوڑا سا ان کی اصلاح کریں کہ وہ پنجاب کے اوپر تنقید کرنے کے بجائے جو ہمارے تعمیری کام ہے اس پر بھی بات کریں۔ اور تنقید کس بات پر کی جا رہی ہے؟ ہم نے کہا کہ ہم نے بین الاقوامی امداد نہیں لینی، اس کے لیے اب مریم نواز شریف جو ہیں ان کی زد میں آ گئی۔ ہم نے کہا کہ جی بے نظیر انکم سپورٹ سکیم کے تحت ہم نے پیسہ نہیں دینا، ہم اپنا میکنزم طے کریں گے، کیونکہ بے نظیر انکم سپورٹ سکیم کا جو میکنزم ہے وہ 10 یا 20 ہزار سے زیادہ رقم جو ہے وہ نہیں منتقلی ہو سکتی، اور اس کے اوپر ہمارے کچھ ریزرویشنز تھیں۔ اگر ہم نے ان کے اوپر ان کا یہ کہا نہیں مانا تو اس کا مطلب ہے کہ اب یہ ہم پہ الزامات لگانا شروع کر دیں۔ مریم بی بی نے اگر یہ بات کی ہے تو اس کے تناظر بھی دیکھیں کہ انہوں نے اگر جو مشورے دیے ہیں یا کوئی تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے۔ اگر آپ کی سجیشن، آپ مجھے کوئی سجیشن کرتے ہیں، میں آپ کی سجیشن نہیں مانتی، اس کا کیا مطلب ہے آپ میرے پہ تنقید کرنا شروع کر دیں؟ اور پانی کی برہی بات، تو پانی کی بات کے اوپر تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے، وہ تو سندھ طاس معاہدے کے مطابق چیزیں ڈیوائیڈ ہو چکی تھی کہ بھارت میں کیا آئے گا، پاکستان میں کیا آئے گا، پاکستان کے بعد پنجاب کو کتنے دریا ملیں گے اور سندھ کو کون سا دریا ملے گا، 5 دریاؤں کی یہ سرزمین ہے، اس کو کس طرح سے ستلج کس کو ملے گا، کہاں جائے گا پانی، یہ سب چیزیں جو ہیں اسی معاہدے کا حصہ ہے، اور اس کے بعد بھی اس کے اوپر بہت کام ہو چکا۔ اگر پنجاب اپنا یہ سمجھتا ہے کہ یہاں سے نہریں نکال دیں، اگر اس دریا کو توڑ کر یا بند باندھ کر آگے نکلیں اور کل کو ہمارا جو بہت زیادہ جو ایریا ہے وہ فلڈ سے بچ جائے گا، تو یہ تو ایک انتظامی سوچ ہے، یہ تو ایک حکمت عملی ہے۔ اس کے اوپر سندھ کو کیا پرابلم ہے، اس کے اوپر بلوچستان کو کیا پرابلم ہے؟ آپ کا پانی تو نہیں لے رہے، پانی تو ہم اپنا لے رہے ہیں، جس کو ہم عدم اعتماد ہے اصل میں، بے مہار موجوں کو میڈم عدم اعتماد ہے صوبوں کے درمیان، اصل پرابلم یہ ہے عدم اعتماد ہے صوبوں کے درمیان، اور اس کو پھر اس طرح کے بیانات انگلی توڑ دیں گے، آنکھیں نکال دیں گے، ٹانگیں توڑ دیں گے، یہ اور بڑھاتے ہیں۔ آپ پیپلز پارٹی کو، سر پیپلز پارٹی کو یہ کمپلیکس کیوں ہے کہ ان کا پانی کوئی لے لے گا یا ان کے حق پہ کوئی ڈاکہ ڈالے گا؟ ان کو کیوں یہ خوف آ گیا؟ جبکہ ہم نے کبھی سندھ کارڈ نہیں کھیلا، ہم نے پنجاب کارڈ نہیں کھیلا۔ مجھے آج بھی یاد ہے جب نواز شریف صاحب کی 97 میں حکومت قائم ہوئی تھی، سب سے پہلے جو کسان ہاری تھے سندھ کے، ان کو زمینیں جو ہیں وہ انہوں نے الاٹ کی تھی، ان کے پاس وہ گئے تھے۔ جب بھی سیلاب آتا ہے پنجاب نے بڑا بھائی ہونے کا ثبوت دیا ہے، کے پی کے کی امداد کی ہے ہم نے، سندھ میں ہم نے امداد کی ہے، اگر زلزلہ آیا ہے تو اس میں بھی بڑھ چڑھ کر ہم نے حصہ لیا ہے۔ پنجاب کبھی پیچھے نہیں رہا، پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت کبھی جو ہے متاثرین سے پیچھے نہیں ہٹی۔ تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے، جبکہ دن رات آپ نے دیکھا مریم نواز شریف صاحبہ اور وزیر اعظم جو ہیں وہ عوام کے درمیان، ہمیں تو یہ بھی تنقید کا میڈم میں ذرا علی بخاری صاحب کو بھی شامل گفتگو کروں۔ ہمیں تو یہ بھی تنقید کا سامنا کرنا پڑا کہ مریم نواز شریف جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ ہیں اور عوام کے درمیان کیوں جاتی ہیں، وہاں پہ تصویریں کیوں بنتی ہیں؟ ٹھیک ہے، ذرا میں علی بخاری صاحب سے بھی تفصیل وہ وزیر اعلیٰ ہیں، وہ اپنے عوام کو تنہا چھوڑ دیں، وہ عثمان بزدار نہیں ہے، وہ مریم نواز شریف ہے۔ ان کی ناک کے نیچے اگر کرپشن ہوگی تو وہ عثمان بزدار کی طرح، کبوتر کی طرح آنکھیں مریم نواز بند نہیں کریں۔